الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب الوضو کے تحت جو تراجم ابواب قائم فرمائے، ان میں ایک باب یہ قائم کیا، باب الوضوء من النوم، نیند سے وضو۔ کیا نیند سے وضو لازم آتا ہے یا کہ نہیں، یعنی نیند ناقض وضو ہے یا کہ نہیں۔ اور اس ترجمہ الباب میں یہ بھی فرمایا کہ جو ایک مرتبہ اونگ یا دو مرتبہ اونگ لے، یا اس کو الخفقہ جس کے اندر جو ہے جھونکا، یعنی غلبہ نیند کی وجہ سے سر بھی ساتھ حرکت کرے، کیا اس میں وضو جو ہے یا کہ وضو نہیں ہے۔ یہ ترجمہ الباب ہے جس کے تحت حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو احادیث مبارکہ لائی ہیں۔ تو اس مسئلے میں تحقیق یہ ہے کہ نماز میں سونا جو ہے، نیند کا آ جانا، نیند کا ہونا مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، خواہ نماز کی کسی بھی حالت میں سوئے، جیسا کہ احناف کا بھی یہی مسلک ہے۔ اس لیے کہ نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں، بلکہ ناقض وضو یہ ہے کہ نیند کی حالت میں ہوا کے خارج ہونے کا گمان غالب ہوتا ہے نا، گمان ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس گمان کے پیش نظر جو ہے، ہوا کے خارج ہونے کے گمان کے پیش نظر نیند کو ناقض وضو قرار دیا گیا، اور وہ بھی صرف پھر ان صورتوں میں جن میں جو ہے وہ اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، استرخاء مفاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے، جس ٹائم بندہ سوئے اور اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں تو پھر ہوا کے خارج ہونے کا ہوتا ہے نا، اس میں جو ہے وہ دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، وہ نیند ناقض وضو ہے۔ اور مختلف احادیث مبارکہ ہیں، بہرحال ان کے اندر تطبیق یہی دی جائے گی کہ جن صورتوں میں آدمی سوئے اور اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، استرخاء مفاصل پایا گیا تو کہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جن میں نہیں پایا گیا تو ان میں کہیں گے وضو نہیں ٹوٹا۔ تو جن احادیث مبارکہ میں نیند سے وضو ٹوٹنے کی بات ہوگی، ادھر کیا کہیں گے، وہاں نیند بھی ہے اور ساتھ اعضاء کا ڈھیلا ہونا بھی پایا گیا ہے۔ اور جن میں ہو کہ نہیں ٹوٹا وضو تو ان میں کیا ہوگا، نیند تو ہے لیکن اعضاء کا ڈھیلا ہونا نہیں پایا گیا۔ تو صرف بندے کو اونگ آ جاتی ہے، اونگ تو اتنی ہے نا کہ بندے کو نیند آ گئی ہے، سمجھ آ رہی ہے، اس کے حواس جو ہیں اب اس طرح کام نہیں کر رہے، آرام میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی نیند کے ساتھ جو ہے نا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اونگ جو ہوتی ہے، اسی طرح جھونکا بھی آ گیا ہے، اگر سر حرکت کر گیا، بندہ بیٹھا ہے ایسی صورت میں جس میں اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ حالت قیام میں کہا ہے کہ نماز کے دوران حالت قیام میں بندے کو اگر اونگ آ جاتی ہے تو وہ ایسی حالت ہے کھڑے ہونے کی جس حالت کے اندر جو ہے اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے، اور سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے تو پھر بھی اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے۔ اس کے مطابق بھی اگر سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھتے بندے کو اونگ نیند آ گئی ہے تو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ فرق اور وضاحت مروز خاطر رکھنی ہے۔ اس باب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لے کر آئے، جو آخری راوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نعس احدکم وهو یصلی فلیرقد حتی یذهب عنہ النوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے، وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہیے کہ وہ سو لے یہاں تک کہ نیند چلی جائے، یہاں تک کہ نیند چلی جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر جو ہے وہ اونگ آئی ہے تو نیند آ رہی ہے نا، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ وہ سو لے، فریش ہو کے نماز پڑھے۔ یہ اس صورت میں ہی ہوگا جب نماز کا وقت باقی ہے، جب نماز کا اگر نماز تھوڑا ہے پھر تو جیسے بھی ہے کوشش کر کے نماز ہی پوری کرنی چاہیے نا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جس ٹائم وقت باقی ہے، بندے کو نیند آ رہی ہے، تو وہ آدمی جو ہے سو لے یہاں تک کہ نیند چلی جائے۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک جو ہے نماز پڑھ رہا ہو، اس حال میں کہ اس کو اونگ بھی آ رہی ہے تو وہ نہیں جانتا، شاید وہ پڑھنا تو چاہتا ہے کہ استغفار کرے، بخشش مانگے، تو وہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہو، نیند کی وجہ سے، غلبہ نیند کی وجہ سے
دعائے استغفار کرنے کی بجائے اپنے خلاف دعا کر رہا ہو، اپنے لیے بد دعا مانگ لے، تو نماز کا وقت ہے، اجابت کی گھڑیاں ہیں قبولیت کی، تو ایسی حالت میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے، ہدایت یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ آرام کر لے، نیند کر لے، اس حالت میں نماز پڑھے، فریش ہو، تازہ ہو کے، جس حالت میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور نیند کا اس پر کوئی غلبہ وغیرہ نہیں ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہی ہوگا جس صورت میں نماز کا وقت ابھی باقی ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ اگلی حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نعس فی الصلاۃ فلینم حتی یعلم ما یقرأ، کہ جب نماز کے دوران نیند اونگ آ گئی ہے، چاہیے کہ سو لے یہاں تک کہ وہ جانے تو صحیح کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آدمی اگر اونگ بھی آ رہی ہے، پڑھ رہا ہے، تو کیا پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس لیے پچھلی حدیث کے ساتھ ہی اس کا مفہوم ملتا ہے نا، کہ بندہ جو ہے وہ بندے کو پتہ چلے کیا پڑھ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ دعائے استغفار کی بجائے جو اپنے خلاف دعا کر رہا ہو۔ بہرحال ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ غلبہ نوم کے وقت جو ہے نماز توڑ دینی چاہیے اور بندے کو تازہ دم ہو کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہی جو ہے اس میں اگر اسی طرح ہی یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ نیند جس میں اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ایسی نیند میں کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے جنون، بے ہوشی اور نشے کو بھی اسی پہ قیاس کیا، اس کے اندر بھی ظاہر بندے کا ہوش تو باقی نہیں نہ رہتا، تو اس وجہ سے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم کیا الوضوء من غیر حدث، بغیر حدث کے وضو کرنا کیسا ہے، کیا مطلب؟ وضو پہلے موجود تھا، بندہ بے وضو نہیں تھا، وضو پر وضو کرنا کیسا ہے؟ پہلے وضو موجود ہے، اس پر آگے نماز کے وقت آ جائے تو کچھ اہل علم کی رائے ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا چاہیے، اگرچہ پہلے وضو موجود ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو فقہائے کرام ہے، بلکہ ائمہ اربعہ کا، یہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ وضو جو لازم آتا ہے صرف حدث سے لازم آتا ہے، بغیر حدث کے لازم نہیں آتا۔ بے وضوگی کوئی ظاہر ہوگی تو پھر وضو کرنا لازم آئے گا نا۔ بندے نے وضو کیا ہوا ہے، وضو ٹوٹے ہی نہیں ہے، تو پھر آگے وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ تاہم بہتر ہے آدمی کو، بندہ وقت بھی ہے، پانی بھی ہے، سہولت ہے، تو پہلے وضو تھا، نئی نماز کے وقت ہوا تو دوبارہ وضو کر لے۔ وضو علی الوضو جو ہے یہ مستحب کی حد تک تو ہے، لیکن لازم یا فرض واجب نہیں ہے۔ اس پر جو ہے یہ یہاں پر حدیث پاک ذکر کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ یتوضأ عند کل صلاۃ، کیا ہے؟ قلت، تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیف کنتم تصنعون، تم کیسے کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث، راوی کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کرتے تھے، آپ صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جب تک بے وضو آدمی نہ ہو، ہم میں سے کوئی بے وضو نہ ہوتا، اس وقت تک پہلا وضو کافی ہوتا، پہلا وضو ہاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کرنا ہے، اس کی جو توجیحات بیان کی گئی ہیں، تعویلات، ان میں ایک تعویل یہ بیان کی گئی، امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ نے دو تعویلیں کی ہیں۔ ایک فرماتے ہیں کہ یہ ابتداء میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھا ہر نماز کے لیے وضو کرنا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ بہرحال افضل تو یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے وقت وضو کیا جائے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم افضل پر عمل کرتے تھے۔ تو آج بھی پھر یہی مسئلہ ہوا کہ مستحب ہے ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کر لیا جائے، اگرچہ پہلے وضو موجود ہے، پھر بھی وضو علی الوضو جو ہے بغیر حدث سے بھی کر لینا بہتر ہے، کر لینا لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جس باب کے تحت لے کر آئے وہ پیچھے آپ اس مفہوم کی پڑھ بھی چکے ہیں۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے سال گئے، یہاں تک کہ صحابہ مقام پر پہنچے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ جب عصر کی نماز پڑھائی تو آپ نے جو زاد راہ تھا صحابہ اکرام کے پاس وہ منگوایا،
اور اس ٹائم جو ہے وہ ستو ہی لائے گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ سفر کی حالت تھی نا، اور کوئی زیادہ راہ نہیں تھا، جو تھا صحابہ نے پیش کر دیا، وہ ستو تھے۔ تو فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، راوی کہتے ہیں ہم نے کھایا پیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فَمَضْمَضَ، آپ نے صرف کولی کی، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْنَا الْمَغْرِبَ، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وضو نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے والا وضو کافی ہے، پہلے والا وضو کافی۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر نماز کے لیے کرنا جو پچھلی حدیث میں آیا وہ ابتدا میں آپ پر فرض تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بھی بہرحال افضل ہے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقت، پانی یا سہولت گنجائش ہوتے ہوئے آپ وضو فرما لیتے، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ یہ سہولیات اور چیزیں موجود ہوں تو وضو پر وضو کیا جا سکتا ہے۔